فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 18ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 235۔ عنوان ہے خیموں کی ترتیب۔ طبری تاریخ کامل اور ارشاد مفید کی مذکورہ روایت از امام زین العابدین علیہ السلام کے آخر میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میرے بابا پھوپھی کو میرے پاس لائے اور انہیں میرے قریب بٹھا دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ خیموں کو ایک دوسرے سے ملا کر نصب کریں اور خیموں کی تنابوں کو بھی ایک دوسرے کے اندر نصب کریں اور خود اصحاب ان خیموں کے درمیان قیام کریں تاکہ دشمنوں سے صرف ایک ہی طرف سے مقابلہ ہو، یعنی خیمے دائیں بائیں اور عقب میں ہوں تاکہ 3 اطراف محفوظ ہوں اور دشمن سے صرف ایک ہی طرف سے مقابلہ ہو۔ آپ احکامات صادر کر کے واپس آئے اور تمام شب دعا اور استغفار میں مشغول رہے۔ عنوان ہے خندق، صفحہ نمبر 235 ہی ہے۔ امالی صدوق کی روایت کے مطابق آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ خیموں کے گرد خندق کھود کر اسے لکڑیوں سے بھر دیں تاکہ ضرورت کے وقت آگ لگا کر ان اطراف کو حملہ آوروں سے محفوظ بنایا جا سکے۔ اور یہ روایت ترتیب الامالی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 199، الاخبار الطوال صفحہ نمبر 257، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 320 پر موجود ہے۔ عاشور کے واقعات میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ جنگ شروع ہونے سے قبل ان لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی تھی۔ عنوان ہے سپاہیوں کی آمد اور صفحہ نمبر 236 ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ حسین اور اصحاب حسین نے اس شان سے رات گزاری کہ مناجات اور اذکار کی صدائیں بلند تھیں اور وہ پوری رات رکوع اور سجود اور قیام و قعود میں رہے۔ اس رات لشکر یزید کے 32 افراد امام حسین علیہ السلام سے آ کر ملحق ہوئے۔ حسین اپنی ذات اور اپنی صفات میں ایسے کامل تھے، اور یہ روایت ہے لہوف صفحہ نمبر 112 پر، کہ بعض کتابوں میں ہے کہ عمر سعد کے 30 یا 32 سپاہیوں نے ان کے پاس آ کر کہا کہ رسول کے نواسے نے جنگ سے بچنے کے لیے تمہارے سامنے جو شرطیں رکھی ہیں تم انہیں قبول کیوں نہیں کرتے؟ شافی جواب نہ ملنے پر وہ لشکر سے جدا ہو کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اور یہ روایت العقد الفرید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 168 پر ہے۔ صفحہ نمبر 236 ہے اور عنوان ہے ابن شہر کی گستاخی۔ ضحاک بن عبداللہ مشرقی سے روایت ہے کہ حسین اور اصحاب حسین شب عاشور نماز اور استغفار اور دعا و تضرع میں مشغول تھے کہ ابن سعد کے کچھ سپاہی جو عزرہ بن قیس حمصی کے ساتھ رات کے پہرے پر معین تھے وہ ہماری طرف سے گزرے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے اور سورہ آل عمران کی یہ آیت زبان مبارک پر تھی کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے لیے خیر ہے۔ ہم نے انہیں اس لیے مہلت دی ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کریں اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔
خدا اس چیز پر مومنین کو چھوڑنے والا نہیں ہے جس پر تم قائم ہو، جب تک کہ پلید کو پاکیزہ سے جدا نہ کر دے۔ فوج یزید کے ان گھوڑے سواروں سپاہیوں میں سے ایک شخص نے جب یہ سنا تو اس نے کہا، خدا کی قسم ہم ہی وہ پاکیزہ لوگ ہیں جو تم سے الگ ہو گئے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں اسے پہچان گیا اور میں نے بریر ابن خضیر سے پوچھا کہ تم اسے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ ابو حرب سبعی ہے، اس کا نام عبداللہ بن شہر ہے، یہ شوخ اور بہادر ہے اور کسی جرم کی سزا میں سعید بن قیس نے اسے جیل میں ڈال دیا تھا۔ اس کے جواب میں بریر بن خضیر ہمدانی نے کہا کہ اے فاسق، کیا خدا تجھے پاکیزہ افراد میں قرار دے گا؟ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں بریر بن خضیر ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے لیے یہ امر بہت گراں ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ بریر نے کہا، کیا تم اپنے گناہ کبیرہ سے توبہ کر سکتے ہو اور خدا کی طرف پلٹ سکتے ہو؟ خدا کی قسم ہم لوگ پاکیزہ افراد ہیں اور تم سب لوگ پلید اور خبیث ہو۔ اس نے بریر سے کہا کہ میں تمہاری بات کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ ضحاک بن عبداللہ نے اس سے کہا کہ تجھ پر وائے ہو، تیری اس تصدیق سے تجھے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ یزید بن غدرہ غزی میرے ساتھ ہے، اگر میں اسے چھوڑ دوں تو کون اس کی رفاقت کرے گا؟ بریر نے کہا، تم ایک احمق اور جاہل انسان ہو۔ وہ اس کے پاس سے واپس چلا گیا۔ اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 320، البدایہ و نہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 78 پر تھوڑے سے فرق کے ساتھ موجود ہے۔ عنوان ہے امام اور نافع اور صفحہ نمبر 237 ہے۔ امام حسین علیہ السلام نصف شب میں باہر آ کر خیموں اور ٹیلوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے جا رہے تھے اور نافع بن ہلال آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام نے نافع سے کہا کہ تم کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ نافع نے کہا، فرزند رسول، میں نے دیکھا کہ آپ دشمن کی فوجوں کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے آپ کی جان کا خوف ہوا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ان جگہوں کو دیکھ کر یہ طے کر رہا ہوں کہ کل دشمن کے حملے کے امکانات کہاں سے ہیں۔ نافع کا بیان ہے کہ واپسی میں امام نے میرا ہاتھ تھام لیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس راستے کو دیکھ رہے ہو جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، تم رات کی تاریکی میں اس راستے سے نکل جاؤ اور اپنی جان بچا لو۔ نافع نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا اور کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میری ماں میرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ میں آپ کی رفاقت میں شہید ہو جاؤں۔ نافع کا بیان ہے کہ امام واپس ہو کر جناب زینب کے خیمے میں داخل ہو گئے اور میں دروازے پہ کھڑا آپ کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے سنا کہ جناب زینب امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اپنے ساتھیوں پر یقین ہے کہ کل یہ لوگ آپ کو چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ جس طرح بچہ شیر مادر کی رغبت رکھتا ہے اسی طرح یہ لوگ شہادت کی رغبت رکھتے ہیں۔ نافع کا بیان ہے کہ میں یہ سن کر حبیب ابن مظاہر کے پاس آیا اور انہیں واقعے سے آگاہ کیا۔ حبیب نے جواب میں کہا کہ اگر حکم امام کا انتظار نہ ہوتا تو میں ابھی دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیتا۔ میں نے حبیب سے کہا کہ اس وقت امام اپنی بہن زینب کے خیمے میں ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ساتھیوں کو جمع کر کے چلیں اور ایسی عرض پیش کریں جس سے اہل حرم کو اطمینان نصیب ہو؟ حبیب نے ساتھیوں کو آواز دے کر بلایا، سب نے خیمے کے سامنے آ کر یہ گزارش پیش کی کہ اے اہل بیت رسول خدا، یہ ہیں ہماری تلواریں، ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم انہیں نیام میں نہیں رکھیں گے اور دشمن سے جنگ کریں گے، اور یہ ہیں ہمارے نیزے جو دشمن کے سینے میں پیوست ہو جائیں گے۔ اس وقت کنیزیں گھر سے باہر آئیں اور کہا کہ اے بہادروں، رسول کی بیٹیوں اور علی کے فرزندوں کی حفاظت کرو۔ یہ سن کر اصحاب حسین کی صدائے گریہ بلند ہوئی۔ یہ روایت مالیہ سبتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344، مقتل مکرم صفحہ نمبر 218، دامت السابقہ سے تخلیص ہے، اس میں بھی تحریر ہے۔ یہ سب صفحہ نمبر 238 ہے اور عنوان ہے امام کا خواب۔
اگرچہ شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام پوری رات بیدار رہے، لیکن صبح کے قریب آپ پر غنودگی طاری ہو گئی، اور جب آپ چونکے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ فرزند رسول، آپ نے کیا خواب دیکھا؟ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں کچھ کتوں کو دیکھا ہے جو مجھ پر حملہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک چتکبرا کتا ہے جو بہت خونخوار اور وحشی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا قاتل برس کے داغ والا ہوگا۔ اور پھر اسی خواب میں نے رسول اللہ کو چند اصحاب کے ساتھ دیکھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹے تم آل محمد کے شہید ہو، اور آسمانوں کے فرشتے تمہاری آمد کی خوشخبری سن کر شاداں اور فرحاں ہیں۔ تم آج کی رات افطار کے وقت میرے پاس ہوگے، جلدی کرو تاخیر نہ ہونے پائے۔ یہ فرشتہ آسمان سے آیا ہے تاکہ تمہارے خون کو لے کر شیشے میں محفوظ کر لے۔ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ موت نزدیک آ گئی ہے اور اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ پہنچا ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 3 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 239 اور عنوان ہے گزرتی رات۔ روایت میں ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں نے 2 رات اس طرح گزاری کہ ان کے خیموں سے تلاوت اور اذکار کی آوازیں شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی مانند بلند تھی، اور وہ لوگ پوری رات رکوع و سجود اور قیام و قعود میں رہے۔ اور یہ روایت ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 394، دام ظروف مترجم اللہوف صفحہ نمبر 38 پر۔ صفحہ نمبر 241 ہے، عنوان ہے روز عاشوراء۔ تاسوعہ کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا جا چکا ہے کہ اسی روایت میں عاشورے کے سلسلے میں آپ کا یہ بیان ہے کہ عاشوراء وہ دن ہے جس دن امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان مقتول پڑے ہوئے تھے، اور آپ کے اصحاب بھی آپ کے گرد اریاں پڑے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن فضل ہاشمی کا بیان ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فرزند رسول، یہ عاشورے کا دن کیسے حزن و اندوہ اور گریہ و بکا کا دن قرار پایا، جبکہ رسول خدا جناب فاطمہ زہرا، جناب امیر المومنین اور امام حسن علیہ السلام کا اس دنیا سے تشریف لے جانا یہ لازم کرتا ہے کہ ان حضرات کے ایام میں وفات زیادہ حزن اور اندوہ اور گریہ و بکا کے دن قرار پائیں۔ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا، امام حسین علیہ السلام کے روز شہادت کی مصیبت سارے دنوں سے زیادہ بڑی ہے، اس لیے کہ وہ اصحاب کسا جو خدا کی نگاہ میں ایسی مخلوقات سے معزز اور برتر ہیں، وہ 5 افراد پنجتن ہیں۔ لوگوں کا اطمینان اور ان کی تسلی انہی 5 افراد کے وجود پر قائم تھی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے شدت کے ساتھ ان کا غم منایا، لیکن چونکہ اصحاب کسا میں سے 4 موجود تھے لہٰذا تسلی تھی۔ پھر جب بی فاطمہ زہرا اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو لوگوں کو علی اور حسنین سے تسلی تھی۔ جب حضرت علی علیہ السلام بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی جگہ پر امام حسن اور امام حسین موجود تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد تسلی کے لیے امام حسین علیہ السلام موجود تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو اصحاب کسا میں سے کوئی باقی نہ رہا جس کے ذریعے آپ کے غم میں تسلی ہوتی۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی شہادت گویا ان سب کی شہادت تھی، جیسے کہ ان کا موجود ہونا گویا ان سب کا موجود ہونا تھا۔ یہی سبب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن اور ان کی مصیبت سارے دنوں اور ساری مصیبتوں سے اہم قرار پائی۔ بقدر حاجت بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ روایت ہے واقعہ الایام خیابانی صفحہ نمبر 419 اور 420 پر۔ حسین اور اصحاب حسین نے اس دن کا آغاز صبح کی نماز سے کیا۔ مورخین کے قول کے مطابق پانی نہ ہونے کے سبب سب نے تیمم کیا، اور یہ روایت محرق القلوب میں صفحہ نمبر 115 پر ہے۔ محاج الاحزان صفحہ نمبر 116،
ریاض الشہادت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105، روضۃ الشہداء صفحہ نمبر 273 پر موجود ہے۔ حسین اور اصحاب حسین اور امام کے ساتھ جماعت کی نماز ادا کی۔ سب نے تیمم کیا اور امام کے ساتھ جماعت کی نماز ادا کی۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، اللہ کی تقدیر یہ ہے کہ تم جہاد کرو تو تقوی اور صبر کو شعار کرو، اور یہ روایت واقعہ الایام صفحہ نمبر 430 پر موجود ہے۔ ابھی ان لوگوں نے اپنی تعقیبات بھی ختم نہ کی تھی کہ یزید کا لشکر جنگ پر آمادہ ہوا اور فوج کا ایک حصہ اسلحوں سے لیس کر کے آگے بڑھا اور آوازیں دینے لگا کہ یا جنگ کرو یا ابن زیاد کی بات مان لو۔ امام حسین علیہ السلام باہر تشریف لائے، فوجوں کا ازدحام ملاحظہ کیا۔ آپ نے قرآن منگوا کے اپنے سر پر پھیلایا، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 321 پر ہے، اور اپنے پروردگار کو مخاطب کیا، بار الہ، تو ہر مصیبت میں میرا بھروسہ ہے اور ہر سختی میں میری امید ہے، اور تو ہی ہر اس پریشانی میں جو مجھ پر نازل ہوئی میرا اطمینان اور سہارا ہے۔ کتنے ایسے ہم و غم ہیں کہ جن سے دل مضطرب ہو جاتا ہے اور چارہ و تدبیر گھٹ جاتی ہے، اور دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن سخت کلامی کرتا ہے۔ میں انہیں تیری بارگاہ میں لایا اور تجھ سے ان کا شکوہ کیا، اس لیے کہ میں ماسوائے کو چھوڑ کر فقط تیرا طلبگار رہا، تو تو نے انہیں زائل فرما دیا اور مشکل حل کر دی۔ بس تو ہر ہی نعمت کا مالک اور ہر نیکی کا دارماں ہے اور ہر امید کا منتہا ہے۔ اس مناجات کے بعد امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ پہنی، اور آپ کا خود جس کا نام صحاب تھا اپنے سر پر رکھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار حمائل کی اور خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ یہ روایت ناسخ التواریخ حسینی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 234 عنوان ہے ترتیب لشکر۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مختصر سے لشکر کی ترتیب و تنظیم اس طرح کی کہ زہیرقین کو میمنہ اور حبیب ابن مظاہر کو میسرہ پر معین فرمایا، اور لشکر کا علم اپنے برادر عزیز ابو الفضل العباس کو تخویص کیا۔ ادھر عمر بن سعد نے مدینہ سے تعلق رکھنے والے سپاہیوں پر عبداللہ بن زبیر ازدی کو، اور ربیعہ اور کندہ کے سپاہیوں پر قیس ابن اشعث بن قیس کو، اور مزہج اور بنی اسد کے سپاہیوں پر عبداللہ بن ابی صبرۂ جوفی کو، اور تیم اور ہمدان کے سپاہیوں پر حر بن یزید رہائی کو معین کیا۔ اس قبیلے کی تقسیم کے علاوہ اس نے عمرو بن حجاج زبیدی کو میمنہ پر، اور شمر بن ذی جوشن کو میسرہ پر، اور عروہ بن قیس حمصی کو سواروں پر، اور شبس بن ربی کو پیادہ فوج پر مامور کیا، اور لشکر کی علم برداری اپنے غلام درید کے سپرد کر دی۔ اور یہ روایت تاریخ کامل بن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 24 پر موجود ہے۔ خندق کی آگ۔ امام نے حکم دیا کہ خیموں کی حفاظت کی غرض سے جو خندق کھودی گئی تھی اس کی لکڑیوں میں آگ روشن کر دی جائے تاکہ دشمن خیموں کی پشت سے حملہ نہ کر سکے۔ جب یزید کی فوجوں نے حملہ کرتے ہوئے حسینی خیموں کا محاصرہ کیا تو آگ روشن نظر آئی۔ اس پر شمر بن ذی جوشن نے بلند آواز سے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے حسین، قیامت سے پہلے ہی تم نے آگ پسند کر لی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ تو گویا شمر بن ذی جوشن ہے۔ لوگوں نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے جواب میں فرمایا، اے بکریاں چرانے والی عورت کے بچے، تو یہ بات کر رہا ہے؟
اور تو ہی آتش جہنم کا سزاوار ہے۔ مسلم بن اوسجا نے تیر مار کر شمر کو ہلاک کرنا چاہا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے روک دیا۔ مسلم بن اوسجا نے عرض کی کہ آپ اجازت دیں اسے تیرے حوالے کروں، یہ فاسق ان ظالموں کے بڑوں میں سے ہے اور میری ضد پر ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں پہل کرنا مجھے پسند نہیں۔ اور یہ روایت ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96 پر ہے۔ صفحہ نمبر 244 ہے، عنوان ہے عبداللہ بن حوزہ۔ حسین ابو جعفر نے ابو مخنف کے حوالے سے روایت کی ہے کہ بنی تمیم کا ایک شخص عبداللہ بن حوزہ لا کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کو پکارنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، آپ کو آگ کی بشارت ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، تو جھوٹا ہے، میں تو ایسے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو مہربان، شفیع اور لائق اطاعت ہے۔ پھر آپ نے اصحاب سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ ابن جوزہ ہے۔ آپ نے دعا کی، پروردگار اسے آگ میں جھونک دے۔ ناگہاں اس کا گھوڑا بھڑک گیا اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور وہ سر کے بل زمین پر آیا۔ بھڑکا ہوا گھوڑا اسی عالم میں بھاگتا رہا اور اس کا سر پتھروں اور درختوں سے ٹکراتا رہا یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 237 پر موجود ہے۔ طبری اور ابن کثیر دمشقی نے اس واقعے کو ابن عمیر کلبی کی شہادت کے بعد قرار دیا ہے۔ یہ روایت اور بطول صفحہ نمبر 114 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 245، عنوان ہے مسروق بن وائل۔ طبری نے اس رات کے سلسلے میں 3 روایت نقل کی ہیں جن کی پہلی تحریر کی جا چکی ہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ مسروق بن وائل کہتا ہے کہ میں ان سواروں کے پہلے افراد میں تھا جو حسین سے لڑنے کے لیے گئے تھے۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ اگلے دستے میں رسول ہوں گے۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اگلے دستے میں رہوں گا تاکہ میں حسین کا سر حاصل کر سکوں اور اس کے ذریعے ابن زیاد کی نگاہ میں اپنی منزلت بناؤں۔ جب ہم حسین تک پہنچ گئے تو امام حسین علیہ السلام نے سکوت فرمایا۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام تک پہنچ گئے تو فوج سے ابن حوزہ نامی ایک شخص آگے بڑھا، پوچھنے لگا، کیا تم میں حسین ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے سکوت فرمایا، دوسری بار بھی سکوت کیا۔ جب اس نے تیسری بار سوال کیا تو امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ یہ ہیں حسین، تم ان سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اے حسین، آپ کو آگ کی بشارت ہو۔ آپ نے فرمایا، تو جھوٹا ہے، میں تو ایسے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو بخشنے والا اور شفیع اور قابل اطاعت ہے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اتنے بلند کیے کہ زیر بغل کی سفیدی لباس کے نیچے سے ظاہر ہوئی اور آپ نے فرمایا، بار اللہ اسے آگ میں جلا دے۔ یہ سن کر ابن حوزہ غصے میں واپس ہوا۔ اس کا گھوڑا نہر میں اتارے جانے سے بھڑک گیا اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور اسی عالم میں گھوڑا بھاگتا رہا یہاں تک کہ وہ گھوڑے سے گر گیا۔ اس کے جسم کا کچھ حصہ جدا ہو گیا اور کچھ رکاب میں پھنسا رہا۔ یہ دیکھ کر مسروق بن وائل گھوڑ سواروں کا دستہ چھوڑ کر واپس ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ گھوڑا اس سے کہہ دو کہ یہ ہیں حسین، تم ان سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اے حسین، آپ کو آگ کی بشارت ہو، تو جھوٹا ہے، میں تو ایسے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو بخشنے والا، شفیع اور قابل اطاعت ہے۔ اب یہ بتا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ابن حوزہ ہوں۔
یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اتنے بلند کیے کہ زیر بغل کی سفیدی لباس کے نیچے سے ظاہر ہوئی، اور آپ نے فرمایا بار الہ اسے آگ میں جلا دے۔ یہ سن کر ابن حوضہ غصے میں واپس ہوا، اس کا گھوڑا نہر میں اتارے جانے سے بھڑک گیا اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، اور اسی عالم میں گھوڑا بھاگتا رہا یہاں تک کہ وہ گھوڑے سے گر گیا۔ اس کے جسم کا کچھ حصہ جدا ہو گیا اور کچھ رکاب میں پھنسا رہا۔ یہ دیکھ کر مسروق بن وائل گھوڑے سواروں کا دستہ چھوڑ کر واپس ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے ان اہل بیت میں ایسی چیز دیکھی کہ میں ہرگز ان سے جنگ نہیں کروں گا۔ اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 328 پر ہے۔ ابن اسم کوفی نے کچھ فرق کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور ابن جوزہ کا نام مالک بن جندہ لکھا ہے، اور اس کے انجام کے متعلق تحریر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی دعا اتنی سریع العجابات تھی کہ وہ گھوڑے کے بھڑکنے سے فوراً آگ میں گرا اور جل کر ہلاک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے سجدہ کیا اور سر کو سجدے سے اٹھا کر بلند آواز سے فرمایا بار الہ ہم تیرے نبی کے اہل بیت ہیں، ان کی ذریت ہیں اور ان کے قرابت دار ہیں، بس جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا، ہمارے حق کو غصب کیا، انہیں برباد کر دے، بے شک تو ہی سننے والا اور دعاؤں کی اجابت کرنے والا ہے۔ اسم کوفی نے صراحتاً اس واقعے کو جنگ سے پہلے کا قرار دیا ہے۔ شیخ مفید نے اس واقعے کو عمرو بن حجاج کے حملے کے بعد تحریر کیا ہے، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ابن جوزہ کی باتیں ٹانگ رکاب میں پھنس گئیں اور دہانی فضا میں بلند ہو گئیں، جسے مسلم بن اوسجہ نے حملہ کر کے کاٹ دیا۔ شیخ صدوق نے اس سے ملتی جلتی ایک روایت نقل کی ہے جو مذکورہ روایت سے کچھ مختلف ہے، اور عبداللہ بن حوضہ کی جگہ ابن ابی جویریہ مزنی نے لکھا ہے کہ کاشانی نے بھی اپنے طریقے سے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یہ روایت امالیہ صدوق مجلسی صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 246، عنوان ہے محمد بن اشس۔ خوارزمی کے مطابق جب ابن جوزہ کی ہلاکت پر امام حسین علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دشمن کے لیے بد دعا کرتے ہوئے اپنے اہل بیت کا ہونے کا اظہار کیا، تو اسے فوج یزید کے ایک شخص محمد بن اشس نے سن کر کہا اے حسین، تم میں اور محمد میں کیا قرابت ہے؟ اس پر امام حسین علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی بار الہ یہ محمد بن اشس کہتا ہے کہ مجھ میں اور تیرے رسول میں قرابت نہیں ہے، بار الہ تو آج ہی اس کی ذلت مجھے دکھلا دے۔ اور یہ روایت مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 352 پر موجود ہے۔ شیخ صدوق نے روایت کو اس طرح نقل کیا کہ محمد بن اشس نے امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ رسول کی نسبت سے آپ کو وہ کیا عزت و حرمت حاصل ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے؟ آپ نے جواب میں آیت کی تلاوت فرمائی، پھر تلاوت فرمائی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریت۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یقیناً محمد رسول اللہ آل ابراہیم میں سے ہیں اور ان کی اطرت ہادیہ آل محمد میں سے ہے۔ پھر لوگوں نے سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ محمد بن اشس بن قیس کندی ہے۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنے سر کو بلند کیا اور عرض کی بار الہ آج کے دن محمد بن اشس کو ایسی ذلت نصیب فرما کہ آج کے بعد پھر اسے تیری عزت نصیب نہ ہو۔ جلد ہی وہ رفع حاجت کے لیے کسی طرف گیا اور اسے بچھو نے ڈنگ مار دیا اور برہنگی کے عالم میں ہلاک ہو گیا۔ یہ روایت مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353 پر موجود ہے۔
خوارزمی نے اس سے ملتا جلتا انجام لکھا کہ یہ تحریر کیا کہ حاکم حبشی نے کہا کہ وہ اسی دن مر گیا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مختار کے عہد تک زندہ تھا اور مختار نے اسے قتل کروایا۔ البتہ اس واقعے کے بعد وہ اپنے گھر میں محصور ہو کر رہ گیا، اور یہ روایت مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353 پر موجود ہے۔